السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے لقمان کے نام سے، اور اس میں ایک ایسے شخص کا ذکر موجود ہے جس کا نام لقمان تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ وہ بندہ تھا جس کو ہم نے حکمت عطا کی تھی۔ حکمت سے مراد دانائی، یعنی وہ دانا تھا، اور باقاعدہ اس کے اقوال جو تھے وہ ایک مجلہ لقمان کے نام سے عرب کی سرزمین پر موجود تھے، اور لوگ اپنی محفلوں میں اور اپنے اکثر فکروں اور جملوں میں بھی برملا اس کی کہاوتوں کا، اس کے بیان کردہ اقوال کا حوالہ دیا کرتے تھے اور ذکر کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تعارف فرماتے ہوئے یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ اے بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، کیونکہ یہ بہت ظلم عظیم ہے، اور اس کے سے ہٹ کے پھر دوبارہ اپنے بیٹے کو وہ وصیت اور نصیحت کر رہا ہے کہ اے میرے پیارے بیٹے، تم نماز کو قائم کرنا، نیکی کے کام کرنا، اور اس کی ترغیب دینا، اور دوسروں کو برائی، خود کو اور دوسروں کو برائی سے روکنا، اور جب کوئی مصیبت آن پہنچے تو اس پہ صبر کرنا۔ یہ بہت ہی قیمتی باتیں ہیں۔ یہ اب ہم ذرا ان کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ جو باتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت اور وصیت کی تھی، یہ اس دور کی بات ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ آپ سے پہلے زمانے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ لوگ تو اس وقت بھی اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے والے تھے، اور ان اللہ کے بتائے ہوئے طور طریقوں یعنی وحدانیت اور نیکی کی طرف بلانے والے اس وقت لوگ بھی موجود تھے۔ اور بالکل آج کی طرح جس طرح محافل لگتی ہیں، گانا بجانا ہوتا ہے، اور قوالیاں اور اس طرح کے بہت سے طریقے ایجاد ہو چکے ہیں جدید سے جدید موسیقی کے، اور ایسی یعنی کہ ہم کھیلنے لگے ہیں جو لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہیں، اور جن میں انسان کا وقت ضائع ہوتا ہے،
اور وہ اللہ کی طرف سے انسان کو غافل کر دینے والی ہوتی ہیں، اور یہ سب کے سب کام اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک بندے کا ذکر تو اس طرح بھی موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے لوگوں کو روکنے کے لیے اس نے باقاعدہ لونڈیوں کو خریدا، گویوں کو خریدا، اور ان کے ذریعے محافل سجانی اور لوگوں کو اپنی طرف، تاکہ وہ اپنی طرف راغب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف لوگوں کو جانے سے روکیں۔ اور اسی طرح کا ماحول آج بھی ہمیں ادھر ملتا ہے کہ اسی طرح گانا بجانا جو اپنی کشش رکھتا ہے اور اپنی طرف انسان کو کھینچتا ہے، اور جب اللہ کی طرف بلاوا آتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، تو لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے پر نہیں چل رہے، جو متقی نہیں ہیں۔ اگر یہ متقی ہوتے تو پھر سب سے پہلی بات جو ان کی صفت ہے وہ تو ہے نماز قائم کرنا۔ اللہ کے بندو، ہمیں اپنے رب کے حضور ایک دن حاضر ہونا ہے، اور ایک رائی برابر اگر کوئی ہماری خوبی خامی بھی ہے تو وہ بھی ہمارے سامنے لا کھڑی کرنی ہے، ہمارے سامنے آ جائے گی، اور ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنی حفظ و امان اور پناہ میں رکھے، ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ناچیز گناہگار ڈاکٹر خالد اقبال شاہین فرام فیصل آباد، واٹس ایپ نمبر 030363539555۔ آپ کی رائے کا شدت سے انتظار رہتا ہے، تو اس سے اگلی نشست میں بھی لقمان حکیم کے حوالے ہی سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔